ایسے ہی شہید اعظم کی بارگاہ میں ہمارے ساتھ چلنا ہے اور روحانی طور پر انشاءاللہ مل کے چلیں گے، جنہیں دنیا حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انتہائی پاک، انتہائی بلند ہستی ناظرین۔ بات یہ ہے کہ عشق کی دنیا کے تقاضے اور ہی ہیں صاحب، اس کے انداز اور ہی ہیں، یعنی اتنے نرالے انداز ہیں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں کھجور فروش کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا خریدار بنا دیا کرتا ہے۔ جن سانسوں کی ڈوریں ناظرین اہل بیت کی محبت سے جڑی رہیں نا، اب ذرا توجہ رہے آپ کی میرے ساتھ، کہ جن سانسوں کی ڈوریں اہل بیت کی محبت سے جڑی رہیں وہ سانسیں اصل میں سانسیں ہیں۔ جو خون اہل بیت کی محبت میں جوش مارتا ہے وہ خون اصل میں خون ہے۔ جو زبان اہل بیت کی گستاخی سے بچتی رہے اور محبت سے تر رہے، ان کا دفاع کرتی رہے، وہ زبان در اصل زبان ہے۔ جو گردن ناظرین جس کے اندر بڑی سریہ ہوتا ہے نا، جو گردن اہل بیت کی محبت کا توق پہنی رہے، جھکی رہے، وہ گردن در اصل میں گردن ہے۔ جو ہاتھ اہل بیت کی ناموس کے دفاع میں اٹھتے رہے وہ ہاتھ اصل میں ہاتھ ہیں، اور جو سر اہل بیت کی بارگاہ میں عقیدت سے خم رہے وہ سر اصل میں سر بلند ہے۔ ناظرین کرام، اسی سر کا مقام ہے، اور جو وجود اہل بیت کی محبت میں کٹنے کو تیار ہو جائے، مر مٹنے کو تیار ہو جائے، وہ وجود اصل میں وجود ہے۔ اب یہ ساری صفات ناظرین، یہ ساری صفات عشق کے مولا کائنات کے سانچے میں ڈھل کر کسی وجود میں اگر اتر جائیں تو وہ مقدس، مکرم اور ممتاز وجود وہ ہے جس کو دنیا سر جھکا کر حضرت ابو سالم میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے انتہائی قریبی ساتھی، وفادار اور غلام تھے، جو صدائے علی لگاتے لگاتے فدائے علی بن گئے، جو فنا فی العلی کی اس منزل پر فائز تھے کہ جہاں ان کو حب علی کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہ دیتا تھا، جن پر نظر مولا کائنات ایسی پڑی اور ایسے بخت چمکے کہ حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف دنیاوی غلامی سے خرید کر اپنی دائمی محبت کی غلامی میں شامل کیا، بلکہ وہ حیدری رنگ بھی عطا کیا کہ آپ وقت کے جابر حکمرانوں کے سامنے ببانگ دہل کلام فرمایا کرتے تھے اور حق فرمایا کرتے تھے، اور پھر انتہائی فصیح بھی تھے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ باب العلم کا علم زبان کے ذریعے سے لوگوں کے اذہان پہ دستک دیتا تھا، لیکن جن کو مولا کائنات نے علوم و معرفت کے وہ جام پلائے اور اسرار کی ان منازل پر پہنچایا کہ علم و دانش اور فضیلت کے وہ انوار سینے میں منتقل کیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کے اتنے بڑے مفسر قرآن بن کر ابھرے، جن کی بارگاہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی اور مفسر قرآن بھی کاغذ قلم لیے بیٹھتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا بپا ہونے سے پہلے ہی ناظرین دیکھ لی تھی، اور کربلا کو کربلا سے پہلے ہی بیان کر دیا تھا، اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شہادت سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ اے میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں میری محبت میں دار پر چڑھایا جائے گا۔ واقعہ کربلا کے بعد حق گوئی کے جرم میں یزید کے کارندوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید میں رکھا، جہاں آپ پر انتہائی ظلم و ستم اور تشدد کیا گیا۔ انشاءاللہ آج اس پہ گفتگو کریں گے، اور اتنی انتہا کر دی ناظرین، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے حق کا ساتھ اور مولا کائنات کی غلامی کا معاملہ جو ہے وہ کسی طور سے بھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اور پھر وہ موقع آیا ناظرین کہ جہاں عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے شدید ظلم و ستم، تشدد کر کے دھمکیوں کے باوجود بھی آپ کی زبان کو بند کرنے کی کوشش کی، آپ شان مولا کائنات نہ بیان کریں، لیکن اس کے باوجود بھی کٹتے کٹتے وہ زبان شان مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتی رہی، اور وجود حب علی علیہ السلام کی وفا کا مجسم بن کر شہادت کی منزل پر اسی طرح فائز ہوا جس طرح سے مولا کائنات نے اس کی بشارت دی تھی۔ ناظرین کرام، آ جائیے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ تین ممتاز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ ملک ممتاز ثنا خان جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ سے پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں۔ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہے ایک ایسی ہستی کہ میں تو جب ان کو پڑھ رہا تھا تو علی کے علاوہ علیہ السلام کچھ اور ان کی ذات میں تھا ہی نہیں، ان کے وجود میں تھا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے بنیادی تعارف، اور وہی بات کہ دنیاوی غلامی تھی، دنیاوی غلامی سے نکل کر جو مولا کائنات کی غلامی میں آئے، ذرا وہ بتائیے کیا قصہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب، آپ اہل ایمان پر واضح کر دیں کہ میں
دین اسلام تم تک پہنچانے کے لیے جو محنت کر رہا ہوں اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف ایک ہی چیز مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے مودت، اور مودت کہتے ہیں جہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مودت کا آغاز ہوتا ہے۔ کیا اب سیدنا حضرت میثم رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سالم میثم بن یحییٰ اسدی، ان کا ذکر جب ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ ایک حقیقت ہمارے سامنے یہ لاتا ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اس کی صداقتیں حضرت میثم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، بلکہ ان کے وجود کا ایک ایک بال قیامت تک آنے والوں کو بتا رہا ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو علی سے مت ہٹنا، اللہ، علی کا ساتھ حق ہے، اس حق سے دور نہ ہونا۔ سبحان اللہ۔ نہروان جب فتح ہوا تو اس میں ان کا قبیلہ کھجوریں بیچتا تھا، جس کی وجہ سے کھجور فروش ہونے کی بنا پر یہ تمار کہلاتے ہیں۔ تمار ان کھجور کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بنو اسد کی ایک عورت تھی قبیلے کی نا، انہوں نے اسی وجہ سے اسدی کہلاتے، ان کے غلام تھے، اس کی وجہ سے اسدی کہلاتے، وہ اسدی نہیں ہیں، ان کی بنا پر، ان کی وجہ سے اسدی کہلاتے تھے۔ اور نام بھی سالم رکھ لیا تھا، اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اصل نام بتاؤ، تمہارا نام تو میثم ہے، وہ حیران ہوا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ تمہارا نام یہ ہے، لہٰذا اب تم کنیت اپنی ابو سالم رکھ لو۔ اب اس واقعے تک پہنچتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ غلام بنا دیے گئے اور کوفے کی گلیوں میں بیچ دیے گئے تو آپ ایک عورت کے غلام تھے، وہ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک دن مولا کائنات بازار میں جب اپنے خادم کے ساتھ نکلے، کیا بات، اور بردہ فروشوں کی دکان پر گئے تو آپ کی نظر مبارک میثم پر پڑ گئی۔ سبحان اللہ۔ اور کھڑے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اطلاع تو آقا علیہ السلام نے دی تھی، ساری باتیں آقا علیہ السلام نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بتا دی تھی۔ تو آپ آگے بڑھے اور جا کر اس کے مالک سے پوچھا کہ یہ غلام بیچو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ کتنی قیمت لوگی؟ اس نے کہا 100 دینار۔ 100 دینار، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ ان کو 100 دینار دے دو، ان کے دے دو۔ جب وہ دینے لگا تو مالک کے دل میں خیال آیا کہ یہ غلام ان کو پسند آ گیا ہے تو میں کیوں نہ اس کو مہنگا کر دوں۔ وہ کہنے لگا کہ جی آپ نے مجھ سے پوچھا، میری زبان سے نکل گیا، ویسے یہ 100 کا نہیں ہے، یہ 200 ہونا چاہیے۔ کیا بات، اب غلط شروع ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم 200 دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ اور آگے بڑھا، اس نے کہا کہ جی دیکھیں ایسا غلام آپ کو بازار میں نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ میثم حسین و جمیل کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، میثم کا ایک معنی حسن و جمال کا بھی علماء نے بیان کیا ہے، اور مضبوط کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ تو آپ 300 دینار دینے پر تیار ہو گئے۔ اس پر بھی وہ کانے نہ ہوا، اس نے اور بڑھا دی اور کہا کہ 400 دینار۔ اب جب 400 دینار پر پہنچا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سودا ہی ہاتھ سے جائے اور یہ انکار کرنے لینے کے لیے، تو آپ نے 400 دینار میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دے دیا۔ اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ کو خرید کر آزاد کر دیا، لے آئے، اور جو اہل بیت محبت عطا کرتے ہیں وہ محبتیں ان کو ملیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے خادم کے ساتھ حسن سلوک کی جو تعلیم دی ہے وہ اہل بیت اطہار سے بڑھ کر کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ نے اس سے نام پوچھا اور اس کے بعد پھر اسے کھجوروں کے کاروبار پر بھی لگا دیا۔ اللہ، اور آپ ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ گاہے گاہے ان کے پاس جاتے، ان کے پاس بیٹھتے، ان سے باتیں کرتے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے میثم کا نام بتایا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بتایا۔ تو اس طرح حضرت میثم کا نصیبہ یہ جاگا کہ وہ غلامی سے آزادی کے منزل تک پہنچتے پہنچتے اہل بیت اطہار کے سائے میں آ گئے۔ یعنی یوں کہیے کہ اصل غلامی کا توق ان کے گلے میں آ گیا، اصل غلامی کا، اور بلکہ ان کی غلامی تو آزادی کا پروانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک بات جو میں سمجھنا چاہ رہا تھا، یہ جو ایک روحانی کوڈ ہوتا ہے جو ایک جیسا، جس کے پاسورڈ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خود تلاش کر لیتے ہیں۔ بات یہ سرکار علیہ السلام نے نام بتلا دیا، مولا کائنات نے نظر ڈال دی اور خرید کے اپنے دامن میں حضرت علی کرم اللہ وجہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اس مقام پر ہیں، فرماتے ہیں سلونی ما شئتم،
جو چاہو مجھ سے پوچھو. سبحان اللہ. ان سے اگر جبریل امین علیہ السلام آ کر یہ سوال کرتے ہیں کہ اس وقت جبریل کہاں ہوں گے، تو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اوپر دیکھتے ہیں، نیچے دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سارا دیکھ لیا، تو ہی جبریل ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی بدولت جو نظر ملی، جو علم ملا، جو صحبت ملی، اس پر تو تصدق ہونے کو، قربان ہونے کو کس کا جی نہیں چاہتا. اللہ. تو سیدنا حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادتوں کا آغاز ہی کتنا خوبصورت ہے. اللہ کہ اللہ اللہ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، اور یہاں تو ولایت کی کنجی ہے، ولایت کا آغاز ہی یہاں سے ہو رہا ہے، مل ہی یہاں سے رہی ہے. تو سیدنا حضرت میثم رضی اللہ عنہ کے دامن میں جو خوشبختی آئی ہے وہ یہ کہ غلامی سے نکل کر آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ ان کو آزاد کر کے ان کو اس کاروبار پر لگا دیں. اچھا اب دیکھیں یہاں پر ایک بات جو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ ذرا سا سمجھائیے کہ یہ کیسی بات ہے اور کیسا وقت ہے اور کیسا نصیبہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ظاہر ایک عورت کی غلامی میں ہیں، لیکن مولا کائنات آتے ہیں، آپ کی نگاہ پڑتی ہے، وہ نگاہ کیا دیکھ رہی ہے ظاہر مولا کائنات جانے، کیا کچھ دیکھ لیا مولا کائنات جانے، لیکن کمال یہ کہ خرید کے اب اپنے دامن سے وابستہ کر دیا. اچھا پھر جو محبت دنیا نے دیکھی حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولا کائنات سے، اور پھر مولا کائنات کی جو محبت ان کے ساتھ تھی، ذرا وہ عشق کی اور محبت کی باتیں بتائیں لوگوں کو. جی جنید صاحب، اہل بیت اطہار کے ساتھ جو امت کا تعلق ہے اور خصوصاً ان خوش نصیبوں کا جو آپ کی خدمت میں تھے، اس کی مثال بھی ملتی ہے. حضرت میثم التمار کی جو شخصیت ہے، انہوں نے نہ صرف محبت کو اختیار کیا بلکہ اس کا حق بھی ادا کیا. اللہ. اس سطح پہ جا کے اس کا حق ادا کیا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اب اگر پوری زندگی دیکھیں حضرت میثم تمار کی، تو ان کی زندگی کے جتنے خصائص ہیں اس پر آپ کو اسوہ علی کا نقش نظر آئے گا. اللہ. سادہ زندگی، علوم کی طرف رغبت، اہل بیت کے لیے اپنے آپ کو فدا کرنا، اہل بیت کے مشن کو، اہل بیت کے طریقے حیات کو اختیار کر لینا، سبحان. یہ آپ کو طور امتیاز نظر آتا ہے حضرت میثم التمار. سبحان. حضرت میثم التمار کی شخصیت جو ہے، ان کا جو تعلق ہے سینہ علی مرتضیٰ کے ساتھ، وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ حضرت علی مرتضیٰ کے رازدار تھے. اللہ. یعنی ان کی خلوتوں کے ان کے ساتھی تھے، ان کی جلوتوں کے ان کے ساتھی تھے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سینہ علی مرتضیٰ کی خدمت میں حاضر تھا، تو رات کا وقت تھا، تو آپ نکلے، کوفہ سے نکلے، تو میں بھی ساتھ چل پڑا. اچھا. آگے مسجد جعفہ میں گئے، وہاں پہ آپ رکے، وہاں پہ آپ نے 4 رکعت ادا فرمائی. اچھا. اس کے بعد سجدے میں اللہ کے اسماء کا ذکر کیا، اور پھر وہاں سے چلے، میں ساتھ چل رہا ہوں. ٹھیک. آگے ایک جگہ پہنچ کے آپ نے فرمایا اس جگہ سے تم نے آگے نہیں آنا، یہیں رک جاؤ. اچھا. میں واپس آتا ہوں. ٹھیک ہے. جب گئے تو حضرت میثم کہتے ہیں کہ میں نے کہا ایسا نہ ہو کوئی دشمن ہو، کوئی تکلیف دے، تو میں آگے بڑھ گیا. ٹھیک ہے. آگے میں نے دیکھا کہ سینہ علی مرتضیٰ ایک جگہ رکے اور عبادت میں اور اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری اور مناجات میں مصروف. اللہ اکبر. تو جب آپ لوٹے تو فرمایا میں نے تمہیں تو وہاں ٹھہرایا تھا. تو میں نے کہا حضرت میں آپ کی رفاقت میں تھا، تو میں نے نہیں چاہا کہ آپ تنہا آئیں، کوئی آپ کو تکلیف نہ دے، کوئی آپ کو گزر نہ پہنچائے. اللہ. تو آپ سینہ علی مرتضیٰ نے پوچھا آپ کو پتہ تھا میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی. تو سینہ علی مرتضیٰ نے کچھ اشعار پڑھے. اچھا. ان کا عربی میں، ان کا مطلب یہ ہے کہ میرا سینہ اسرار سے پر ہے. اللہ اکبر. جب ان اسرار سے میرا سینہ پھٹنے لگتا ہے تو پھر میں تنہائیوں کو تلاشتا ہوں. اللہ. اور تنہائیوں میں آ کے ان اسرار کو بیان کرتا ہوں اور اللہ کے ساتھ آہو مناجات کرتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سننے والا کوئی اس قابل نہیں ہے جس کو سنایا جا سکے. ظاہر مولانا روم نے کہا کہ بر سمائے راست ہر کسرا چیر نیست، تو امائے ہر مرغ کے انجیر نیست. حقیقی بات ہر کان نہیں سن سکتا، انجیر ہر پرندے کی غذا نہیں ہوتی، پیٹ بھی خراب ہو سکتا ہے اس سے. اللہ اکبر. تو جو اہل ہوگا اسی کے سامنے بات کی جائے گی. اچھا اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جس وقت دعویٰ کیا محبت کا حضرت میثم نے، وہ کیا حالات تھے. یعنی بنیادی طور پہ سینہ علی مرتضیٰ کی جو شخصیت ہے اور آپ کے بعد اہل بیت اطہار کی جو شخصیت ہے، ان کی جو زندگیاں ہیں، وہ اسوہ نبی کی جو معیارات ہیں ان کے تحفظ کی زندگیاں ہیں. یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں کہ دعوی محبت تو اپنی جگہ، لیکن جن حالات میں دعوی محبت. اب دیکھیں کہ جس وقت میثم التمار عمرہ کر کے واپس آئے تو آپ کی گرفتاری کے آرڈرز ہو گئے. ٹھیک ہے. کیوں آرڈرز ہوئے؟ صحیح. وجہ یہ تھی کہ حضرت میثم ہر جگہ پہ سینہ علی مرتضیٰ کا ذکر کرتے، سینہ علی مرتضیٰ کی شان بیان کرتے، ان کی اسوہ کو بیان کرتے، اور اس اسوہ کے مقابل جو کچھ دنیا میں ہو رہا تھا، سوسائٹی میں ہو رہا تھا، اس کو تنقید کا نشانہ بناتے. ٹھیک ہے. یعنی 22 آپ دیکھیں کہ آپ کی گرفتاری سے کچھ عرصہ پہلے 9 ذی الحج کو
مصعب بن عقیل کی شہادت ہوتی ہے، کیا ماحول تھا کوفہ کا؟ بالکل ٹھیک. تو اس میں تو خاموش رہنا چاہیے تھا. پوری حکومتی مشینری جو ہے وہ خلاف وہ ایک سسٹم کو سیکیور کر رہی تھی، بالکل ٹھیک، جو بالکل اپوزٹ تھا اس سسٹم کے جو آپ وسلم نے دیا، جو خلافت راشدہ نے قائم کیا. بالکل ٹھیک. اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. ایسے انتہائی خوف کی فضا میں حضرت پیر صاحب جہاں ہوتے سیدنا علی مرتضیٰ کا ذکر کرتے، ان کے فضائل بیان کرتے، ان کے اسوہ کو بیان کرتے اور فرماتے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. اللہ اکبر. علی نے تو یہ نہیں کیا، آل بیت نے تو یہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور کربلا سے امام پاک کے پہنچنے سے 10 دن پہلے آپ کو شہید کر دیا گیا. بالکل ٹھیک. تو اب ایسی فضا میں جس جسارت کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ حضرت میثم نے آل بیت کے اسوہ کو اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے اسوہ کو آگے بڑھایا، ٹھیک، وہ نہ صرف آپ کی محبت کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے بلکہ ہم ایک پیغام دیتا ہے کہ محبت اہل بیت کا مطلب کیا ہے، واہ واہ محبت علی کا مطلب کیا ہے. اس پہ گفتگو کریں گے آگے آپ سے، کیونکہ ظاہر ہے یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں ایک اور بڑی خاص بات ہے کہ محبت کا دعویٰ تو اپنی جگہ، لیکن وہی بات ہے کہ جب بالکل موت سر پہ منڈلا رہی ہو اور آمنے سامنے ابن زیاد کے سامنے مکالمہ ہو رہا ہو، اس موضوع پہ میں آپ کی جانب آؤں گا انشاءاللہ وقفے کے بعد. یہ بڑا اہم ہے کہ جو کنورزیشن ہوئی ہے ابن زیاد کی اور آپ کی. اچھا، ایک جو بڑا خاص سوال میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ ذرا کلام فرمائیے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ظاہر علوم کا منبع ہے کہ آپ باب مدینۃ العلم ہیں کہ جس کو بھی علم کی خیرات چاہیے ظاہر اسی دروازے سے ہو کے جانا ہے. اب بات یہ کہ وہ جو فیوز، وہ جو علوم کا پورا ایک سمجھ لیجئے کہ چشمہ ہے، وہ جو منتقل کیا آپ نے سینہ مبارک میں حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ذرا بتائیے وہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا نے اپنے سارے علوم جو ہیں مولا کائنات کو عطا فرمائے. اب مولا کائنات نے اپنے علوم آگے کیسے منتقل کیے، جس کی طرف حضرت پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک دن مولا کائنات کوفہ سے یعنی اپنے دربار سے چلتے چلتے بازار میں ان کی دکان پہ تشریف لے آئے، وہاں پہنچے اور آپ نے انہیں میثم کو کسی کام کے لیے بازار میں بھیجا اور آپ خود وہیں ان کی دکان کے دروازے پہ تشریف فرما ہو گئے اور کہا اگر تیرے بعد کوئی گاہک آئے گا تو میں سنبھال لوں گا، تمہیں پیچھے اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. جو محبت کا اظہار فرما رہے تھے نا. تو بعد میں ایک گاہک آیا اور اس نے آ کے سوال کیا جنید بھائی، وہ کہتا ہے آج اللہ کے نام پہ مجھے کھجوریں دے. اللہ، اور بیٹھے ہوئے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اگر آج اللہ کے نام پہ مانگنے آؤ تو ساری دکان ہی لے جاؤ، ساری دکان لے جاؤ. اب وہ چلا گیا لے کے، فقیر تو چلا گیا. میثم جب واپس آئے تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ دکان خالی پڑی ہے، تو اولن تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ لگتا ہے کہ آج گاہک آیا تھا اور سارا سودا ایک بار ہی نکل گیا ہے. بہت خوش ہوئے، بڑا منافع آیا ہوگا. عرض کی حضرت کے قدموں میں بیٹھے اور پوچھا کہ یہ سارا کیسے ہوا. آپ نے فرمایا ایک فقیر آیا تھا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ سب کچھ دے دو، تو میں نے سارا ہی دے دیا. اب دیکھیے آپ پریشان نہیں ہوئے، آپ نے قدموں پہ ہاتھ رکھتے عرض کیا حضرت پہ میرا بھی ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے. مجھے بھی اللہ کے نام پہ کچھ عطا فرمائیے. آپ نے سینے کے ساتھ لگا کے کہا کہ سرور کائنات نے جو علوم مجھے عطا فرمائے میں تجھے عطا کرتا ہوں. اللہ، وہ سینہ اقدس پہ جو آپ نے دست مبارک رکھا تھا اور پھیرا تھا، وہ وہاں دست مبارک پھیرا گیا، وہی دست مبارک یہاں پھیرا گیا. کیا بات ہے. آصف بن برقیہ کو ان علوم کا ایک حصہ ملا تھا، وہ ہزاروں میل کی مسافت سے تخت لے آتا ہے، تو مولا کائنات کو تو سرور کائنات نے سارے علوم عطا فرمائے. اور حضرت میثم تمار کا جو بنیادی تعارف ہے وہ تو محبت اہل بیت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر مولا کائنات کی برکت سے آپ کو قرآن کے علوم بھی عطا فرمائے، حدیث کے علوم بھی عطا فرمائے. یہ بتائیے نا ذرا ابن عباس جیسی شخصیت رضی اللہ تعالیٰ. مدینہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات ہوئی. ابن عباس جو ترجمان القرآن اور پہلے مفسر ہیں دین کے، ان کے سامنے کہنے لگے کہ جس طرح وہ مولا کائنات کا فرمان جو اشارہ ہوا کہ سلونی ما شئتم، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. اب ابن عباس کو کہتے ہیں کہ تفسیر کے حوالے سے اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تعویل کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھ لیجیے. ابن عباس کو اتنا کہہ دینے جنید بھائی بہت بڑی بات ہے کہ کہہ لیں جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں. انہوں نے بھی کاغذ قلم منگوایا، یہ نہیں کہا کہ تو مجھ سے زیادہ نہیں جانتا. انہوں نے منگوا لیا، دوات بھی آ گئی، کاغذ بھی آ گیا، قلم بھی آ گیا، لکھنے لگے. تو وہ تفسیر کا علوم بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا، کہنے لگے ابن عباس اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی جب آپ کو یہ خبر پہنچے گی کہ مجھے پھانسی پہ لٹکا دیا گیا ہے. یہاں ذرا وہ رکے. جی، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی. ابن عباس نے قلم روک لیا اور کہنے لگے یار کیا کاہنوں والی باتیں کر رہے ہو، یہ تو غیب کی باتیں اللہ جانتا، اللہ کا رسول جانتا ہے. لیکن اس میں اشارہ یہ ہوا کہ جب مولا کائنات نے سینے کے ساتھ لگا کے سارے علوم عطا کر دیے تھے تو ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ تو پھانسی چڑھیں گے لیکن ابن عباس بھی اس وقت زندہ ہوں گے. انہیں یہ بتایا. اور دونوں شاگرد ہیں، کمال ہی ہے. جی ہاں، اور دونوں شاگرد ہیں. تو حضرت ابن عباس نے جب یہ بات کی تو یہ کہنے لگے آپ ابھی فیصلہ نہ کریں کہ آپ کچھ نہیں لکھیں گے، میں جو عرض کرتا ہوں وہ لکھ لیجئے، میری بات سچ نہ ہوئی تو پھر چھوڑ دیجئے گا، اگر بات میں سچی کر رہا ہوں تو پھر اسے تسلیم کر لیجئے گا. اچھا، تنزیل میں، تعویل میں، تفسیر میں جو آپ کا مقام تھا،
یہ ویسے اگر آپ دیکھا جائے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رنگ ہے وہ غالب نظر آتا ہے ظاہر ہے، لیکن میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس اعتبار سے ڈسکس بھی نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ دیکھیے کہ ابن عباس جیسی شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ تشریف فرماؤ کاغذ قلم لے کے، پھر ان کا مقام کیا ہوگا حضرت میثم کا؟ جی یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ تعویل کا اللہ نے وہ علوم انہیں عطا فرمائے، تفسیر کے محکم آیات، متشابہ آیات، ناسخ منسوخ، سارے جو قرآن کے علوم ہیں ان کے پاس موجود تھے. اور حدیث کے حوالے سے بھی ان کا بڑا معتبر نام ہے کہ آپ کے صاحبزادے 6 صاحبزادے ہوں، میں آخر میں عرض کروں گا کہ ایک صاحبزادے جن کا نام صالح ہے، صالح بن میثم، وہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، امام باقر کی بارگاہ میں، اور انہیں جا کے عرض کیا حضرت مجھے نا حدیث کی کوئی تعلیم عطا فرمائے. باقر العلوم کی بارگاہ میں، جی باقر العلوم کی بارگاہ میں. ان کا جملہ سنیے، وہ کہنے لگے تم جس کے صاحبزادے ہو اس کے ہوتے ہوئے تمہیں حدیث کہیں اور سے سیکھنی چاہیے. اللہ نے تو انہیں حدیث کا اتنا علم عطا فرمایا تھا. تو امام باقر نے یہ سند عطا فرمائی حضرت میثم کو، اور سارے اہل بیت اطہار ان سے محبت کرتے تھے. حضرت ام سلمہ سے جب ملاقات ہوئی نا، حضرت ام سلمہ سے ملاقات کے وقت وہ فرمانے لگیں کہ حضرت امام حسین یہاں مدینہ میں ہیں، تم کوفہ میں ہوتے ہو، لیکن وہ اکثر تمہارا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، تمہاری یاد میں ہوتے ہیں. امام باقر کہتے ہیں میں ان سے حد درجہ محبت کرتا ہوں. اور امام جعفر الصادق ان کے لیے رحمت کی دعائیں کیا کرتے تھے ان علوم کی وجہ سے جو سرور کائنات کے ذریعے منتقل ہوتے ہوئے مولا کائنات سے ہو کر ان تک پہنچے. اچھا اس کی وجہ ایک یہ بھی سمجھ آتی ہے نا کہ مولا کائنات نے جتنی عزت توقیر اور محبت دی آپ کو، کہ ایک طرف تو یوں کہیے کہ غلامی تھی مولا کائنات کی، دوسری طرف وفاداری تھی، تیسری طرف دوستی بھی تھی، یعنی ایک دوست کی حیثیت سے بھی رکھا تھا ساتھ. بالکل وہ واقعہ جب مولا کائنات آرام فرما رہے ہیں اور انہوں نے جا کے آواز دی اور جگا کے کہا اٹھیے، اور آپ کو بھی شہادت کی خبر دی کہ آپ کی شہادت کیسے ہوگی. پھر مولا کائنات اٹھے تو انہوں نے انہیں شہادت کی خبر دی کہ تمہاری شہادت کیسے ہوگی. اس میں گفتگو کریں گے اب، لیکن وہ جو مجھے ایک بات بتائیے اور کہ مولا کائنات نے جتنے علوم آپ کو عطا فرمائے اس میں یہ بھی ہوا کہ آپ بہت سے علوم جو ہیں عیا بھی نہیں کیا کرتے تھے، خاموش رہا کرتے تھے. بالکل ایسے ہی. اور خاص جو علوم آپ کو حاصل تعویل ہے، قرآن کا، تفسیر کا، حدیث کا علم تھا، لیکن خاص علم جو ان کے ساتھ ہے وہ ہے علم المنایا والبلایا. اچھا، علم المنایا سے مراد ہے کہ آپ کے زمانے کے بعد ہونے والی تمام اموات کا علم، اور جتنی آزمائش اور فتنے تھے سارے علوم اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما دیے تھے. ایک دن حضرت حبیب بن مظاہر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں بھی اشارہ کرتے ہوئے بتانے لگے کہ تمہاری شہادت کیسے ہوگی. پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کی شہادت کیسے ہوگی. تو یہ جو منایا اور بلایا کا علم آپ کو حاصل ہوا ہے وہ اس زمانے میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. جب خیرات براہ راست باب و مدینۃ العلم سے آ رہی ہے تو پھر سارے علوم میں نہیں. اس میں گفتگو کریں گے، بلکہ وقفے کے بعد جب انشاءاللہ لوٹیں گے تو پروفیسر صاحب سے میں نے پوچھنا ہے کہ آپ کی شہادت کی خبر جس طرح سے مولا کائنات نے دی، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ظاہر ہے مطلب مولا کائنات اور کربلا کی پوری شہادتوں کے واقعے کو بیان کرنا، اس میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. نورین بی بی ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ. جنید بھائی، پہلا تو ایک میرا کوسچن ہے اور دوسری ریکویسٹ ہے. کوسچن میرا یہ ہے کہ اہل بیت اطہار میں کون کون سی شخصیات ان کے دائرہ کار میں آتی ہیں، ایک یہ ڈیفائن کر دیں. اور دوسری یہ کہ پنجتن پاک گھرانہ جو ہے اس میں پنجتن پاک کی جو شخصیات تھے، مگر حضرت زینب جو ہیں وہ بھی بہت پیاری بیٹی ہے، ان کا نام نہیں آتا پنجتن میں. بالکل آپ کو بالکل بتاتے. مقبول احمد صاحب راجن پور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. میرا سوال یہ تھا کہ حضرت مولا علی مشکل کشاد، ہم تو یہ ایسے بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ مولا کائنات آپ کو لقب ہے جو آپ کا، یہ آپ کو کیسے ملا، کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے مولا کائنات آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اے ڈی میمن صاحب حیدرآباد سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید اقبال صاحب. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیدنا مولا علی کائنات امام کائنات کے کتنی شادیاں تھیں اور کتنی اولاد تھی ان کی؟ اولاد امجاد اور شادیاں کتنی تھیں؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین کرام، آئیے مل کر، جب غلاموں کا تذکرہ ہے تو سرکار علیہ السلام کا تذکرہ تو لازمی ہوگا. مل کے درود پاک کا نذرانہ انتہائی ادب کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مجھے یقین ہے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ وہ تذکارے پاک ہے ناظرین، بس اس کو اس طرح سے سنیے گا کہ کل بروز محشر انشاءاللہ یہ ہمارے لیے غلامی کی سند ضرور بنے گی انشاءاللہ. درود پاک، اور پھر لوٹ کر آپ کو شہادتوں کی جو بشارتیں دی ہیں حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کو جو دی گئیں اس پہ گفتگو کریں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. فنا فی علی علیہ السلام حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کر رہے ہیں. اور ذرا ناظرین تصور کیجئے وہ ماحول وہ ہے کہ جہاں ایک طرف یلغار ہے ان تمام لوگوں کی جو کہ بغض لیے بیٹھے ہیں, مولا کائنات کے حوالے سے اپنے دلوں میں نفرت لیے بیٹھے ہیں اور دشمنی کیے بیٹھے ہیں, اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ نام علی لینے والا علیہ السلام کوئی بھی اس وقت سرزمین پہ نہ ہو, زمین پہ موجود نہ ہو. اور دوسری طرف حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ببانگ دہل مولا کائنات سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. یعنی یہ پہلی شخصیت ہے ناظرین تاریخ میں, مجھے کہنے دیجئے, کہ جن کی زبان مبارک پر اور جن کے منہ پر لگام دے کر ان کو شہید کیا گیا ہے. لگام اس لیے دی گئی کہ یہ علی علی کہتے ہوئے رکتے نہیں تھے اور محبت علی میں ہی جام شہادت پی کر اس دنیا سے پردہ فرما گئے. تو آئیے ذرا ایک بار پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پہلے تو ذرا سوالات اہل بیت کے حوالے سے بتائیے کہ اہل بیت میں کون کون سی ہستیاں شامل ہیں؟ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ. حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو یہ فرما کر اپنے گھر والا فرما کر, ویسے تو حضور علیہ السلام کی بیویاں بھی اہل بیت میں ہیں, لیکن یہاں شمار ہوتا ہے وہ 5 تن پاک جو مباہلہ کے وقت عیسائیوں کے وفد کے پاس جا رہے ہیں. اچھا, اس میں تھوڑا سا میرے اپنے ایک طفل مکتب کی حیثیت سے مجھے ذرا سمجھائیے گا. پنجتن پاک میں تو ظاہر ہے یہ 5 نفوس قدسی آ گئے, اس میں ظاہر سوال یہ بھی تھا کہ بی بی زینب جو ہے بنت علی علیہ السلام کو جو شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ بھی ذرا وہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں نا, ٹھیک ہے, تو ماں کا جب ذکر آ گیا تو اولاد اس کے اندر شامل. اچھا, اہل بیت جیسے مثال کے طور پہ میں اگر ایک طالب علم کی حیثیت سے اس کو لیتا ہوں تو یہ گھر والوں کے زمرے میں, یعنی جس کے اندر یہ امیجیٹ فیملی آ گئی, اور ازواج مطہرات جو ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے. جی ہاں, ازواج مطہرات پہلے شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو آیت تطہیر میں پہلے ان کا ذکر کیا, پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے دعا کی. درست. مولا کائنات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جم غفیر کی موجودگی میں امت کو بتا دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. سبحان اللہ. جنگ صفین کے موقع پر مخالف لشکر کو پکار کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا, میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں, بتاؤ تم میں وہ لوگ موجود ہیں جن کی موجودگی میں میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. تو مخالف لشکر سے بھی 35-36 صحابہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں. اس بنا پر حضرت علی کرم غدیر خم کے موقع پہ. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہو گیا. آخری سوال, شادی اور اولاد امجاد مولا کائنات. مولا کائنات نے 9 شادیاں کی مجموعی طور پہ, ٹھیک ہے, لیکن پہلی شادی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے ساتھ تھی, اور ان کے ہوتے انہوں نے کوئی اور شادی نہیں کی. درست. اس کے بعد باقی 8 ازواج آپ کی اور ہیں, مجموعی طور پہ 9 ہیں. اور آپ کی اولاد کے حوالے سے البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ 14 آپ کے صاحبزادے اور 17 آپ کی صاحبزادیاں, اور 4 آپ کے صاحبزادے جن سے آپ کی نسل چلی ہے, امام حسن سے, امام حسین سے, محمد بن الحنفیہ سے, اور پھر حضرت عباس علمدار سے. اب آئیے ذرا اس طرف. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں, اور پھر اسی طرح سے حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں, اور پھر کربلا کی شہادتوں کی خبر بھی دے رہے ہیں. وہ کیا ہوا واقعات ذرا بتائیے. جنید صاحب, بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ منافق ان سے بغض رکھے گا, اور مومن کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے محبت کرنے والا ہوگا. اب یہ حقیقت جب اس میں خرابیاں پیدا ہونے لگیں, ایک وقت آیا کہ ان طائفتان من المومنین اقتتلوا, مومنوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑنے لگیں, تو پھر اس بات کی طرف زیادہ زور دیا جانے لگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان کو کم کیا جائے, جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں امت کو بتا دیا. آج جب ایک امتی اس حقیقت کو جان لیتا ہے کہ میرے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ میرے دل میں حب علی کتنی ہے,
کہیں یہاں بغض تو نہیں ہے. بے شک. اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہی حقیقت حضرت میثم کو بھی بتائی، اور حضرت میثم رضی اللہ تعالی عنہ نے عین ایسے موقع پر جب کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف بغض و عناد اپنے عروج پر تھا دنیا کو بتایا. ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت میثم تمار کے ساتھ تشریف فرما ہیں. آپ اس سے فرما رہے ہیں کہ میثم ایک وقت آئے گا تمہیں شہید کر دیا جائے گا، اللہ اکبر، تمہاری زبان پر لگام باندھی جائے گی، اللہ، تمہاری زبان کاٹی جائے گی. اللہ. اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو علوم منتقل کیے، ان کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جب حضرت میثم رضی اللہ عنہ کو یہ علم دے رہے ہیں، آج ان کا تذکار پاک سننے والوں پر یہ واضح کر رہا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کن کن کمالات سے نوازا، اور ہمارے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ محبت کا وہ معیار قائم کریں جو صدیق و فاروق اور عثمان اور بلال دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت میثم کو پہلے بتا دیا تھا کہ میری محبت کی پاداش میں تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا، اور انہوں نے برمحل لوگوں کو بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے. بلکہ ایک جو درخت تھا ان کے گھر میں کھجور کا، فرمایا کہ اس کے 4 ٹکڑے ہوں گے، ایک ایک ٹکڑے پر فلاں فلاں کا نام ہوگا، اور ایک ٹکڑا تمہارے حصے میں آئے گا. تو اس پر حضرت میثم رضی اللہ عنہ نے اپنے پڑوسی عمران الحریث سے کہا، عمر بن حریث سے کہا کہ میں تمہارا پڑوسی بننے والا ہوں. تو اس نے سمجھا کہ یہ میرے پڑوس میں شاید مکان خرید رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے پڑوس تو ہمارا پڑوس مجھے اس طرح سے نصیب ہوگا. اس وقت گفتگو کرتے ہیں جس ٹکڑے پر ان کا نام لکھا گیا تھا کھجور کے جس حصے پر، اسی کے ساتھ حضرت میثم. اس وقت اس میں 3-4 باتیں بڑی اہم. ایک تو یہ کہ سناپسس ذرا سا چلے جائیں لوگوں کو. ایک تو یہ کہ آپ نے مولا کائنات کی شہادت کی خبر دی منوان کے جی اس طرح سے آپ کو شہید کیا جائے گا. حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات نے یہ بتایا کہ پہلے تمہارے ہاتھ بازو کاٹے جائیں گے، پھر ٹانگیں کاٹی جائیں گی، پھر اس کے بعد جو زبان پہ لگام دی جائے گی. پھر وہی بات ہے پیڑ کا ذکر کیا کہ یہ پیڑ ہوگا، اور اس طرح 3 دن تک تمہاری لاش لٹکی رہے گی، اور 3 دن بعد جو ہے تمہاری ناک سے جو ہے خون مبارک نکلے گا. یہ ساری باتیں مولا کائنات نے فرمائی. اسی طرح سے آپ نے کربلا کا حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کربلا کا واقعہ بیان کیا کہ یہ ساری شہادت. میں چاہتا ہوں ذرا اسی سے کنٹینیو کر لیجیے. ایک تو یہ کہ جو آپ نے کربلا کی شہادتیں بیان کی حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا ایک جو خاص بات جو میں ابتدا میں نے بات کہی تھی کہ فن خطابت کے آپ بڑے ماہر تھے، اور اعلاء کلمات الحق کے لیے رکتے نہیں تھے، اور ببانگ دوہل بات کرتے. ابن زیاد سے جو آپ کا مکالمہ ہوا ہے وہ مولا کائنات کی شان معاذ اللہ گھٹانا چاہتا تھا، اور آپ جو شانی بیان کرتے رہے. بتائیے ذرا. جی جنید صاحب، اہل بیت اطہار کے جو فیوزات ہیں ان میں ایک بڑا فیض جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کا ہے. آپ سیدہ زینب کو دیکھیں، امام زین العابدین کو دیکھیں، سیدنا علی مرتضیٰ کو دیکھیں، یعنی ایسے لگتا ہے کہ کائنات کے علوم کا چشمہ ابھر رہا ہے، اللہ، اور قلوب و اذہان اور عقلوں کو مسخر کرتا چلا جا رہا ہے. اللہ. وہی فیضان نصیب ہوا حضرت میثم کو بھی سیدنا علی مرتضیٰ کی بارگاہ سے. اچھا، اس کے ساتھ جو آپ کو ہمت اور جرأت عطا ہوئی حق بیان کرنے کی. آپ دیکھیں، آپ کا کام تھا کوفہ کے اندر، آپ کی دکان تھی کھجوروں کی. ہوتا یہ تھا کہ جب دکانداروں پہ کچھ ظلم ہوتا، عام آدمی پہ کچھ ظلم ہوتا، تو سارے لوگ آپ کو نمائندہ بناتے اور حاکم وقت کے پاس لے جاتے. ہاں، ابن زیاد کے بعد جا کے بات، اور وہاں جا کے پھر آپ جس فصاحت و بلاغت سے لوگوں کے مسائل کو بیان کرتے، ٹھیک، یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور آپ کی جرأت کا یہ عالم آپ دیکھیں، سیدنا علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد آپ چاہتے تو آپ حرمین منتقل ہو جاتے، مدینہ منتقل ہو جاتے، آپ کوفہ میں رہے، اور سیدنا علی مرتضیٰ کے مشن کو آپ نے جاری رکھا. اللہ، تا آنکھ کے آپ کی تاثیر کی وجہ سے جو خلق خدا میں اور عوام الناس میں آپ کی ان کوششوں سے جو موٹیویشن پیدا ہو رہی تھی، آپ کی گرفتاری کے آرڈرز ہوئے. جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو عبید بن زیاد نے جس طرح سے ان مکالمہ ہوا، آپ اس پورے مکالمے کو دیکھیں تو وہاں پہ فصاحت، علم اور احقاق حق اور ابطال باطل کی جو جرأت ہے وہ حضرت میثم کی کمال پر نظر آتی ہے. جب پوچھا عبید بن زیاد نے کہ اس وقت رب کیا کر رہا ہے، آپ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، میرا رب اس وقت ظالموں کی گھات میں اور تم خود ایک ظالم. اللہ اکبر. اس سے بڑا جواب، یعنی آپ نے نہ صرف اس کے سوال کا جواب دیا، اس کو آئینہ دکھا دیا. اس کو آئینہ نہیں دکھایا، پورے اہل کوفہ کے ضمیر اور شعور کو جھنجھوڑا. حالات کیا ہیں، اہل بیت اطہار کا طریق حیات کیا ہے، علی کا مشن کیا ہے، اور تم کہاں کھڑے ہو. اللہ اکبر. اکیلے تن تنہا آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ اصل والے ایک طرف ہے اور پوری حکومتی مشینری ایک طرف. یہ محبت اہل بیت ہے. اچھا، اس کے بعد جب اب اس کو بڑا غصہ آیا، اب اس نے سوالات آگے جاری کیے. اس نے کہا علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے سیدنا علی کی شان بیان کی. اس نے کہا تم ابو تراب سے برات کا اعلان کرو. انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں.
اور اس کے بعد اس نے اس کو دھمکی دی آپ کو کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. تو آپ نے فرمایا یہ میرے علی کی عظمت. اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے آقا نے مجھے پہلے بتا دیا ہے. تو میرے ہاتھ کاٹو گے, پاؤں کاٹو گے, مجھے سولی چڑھاؤ گے, میری زبان کاٹو گے. اس نے کہا میں تمہیں ساری سزائیں دوں گا, تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا تاکہ تمہارے علی کی بات جھوٹ ثابت ہو. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا, ہو نہیں سکتا. اور بعد میں وہی ہوا. اسی طریقے سے گرفتار کیے گئے, آپ کو سولی پہ چڑھایا لیکن گیا. ایک جملہ اور تھا سر, اس میں ایک سوال اور تھا. اس نے ابن زیاد نے پوچھا تھا کہ جب اتنا بتا دیا تو تمہارے علی نے علیہ السلام یہ بھی بتایا کہ کون مارے گا؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہاں مجھے یہ بتایا کہ جو بدکاری سے پیدا ہوا ہے وہ مارے گا. اس کا وہاں سے جا کے جو ہوتا ہے پورا سجدہ نصب اس کو بتا دیا نا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ نے جتنے علوم آپ کو سکھائے تھے اور جو فصاحت و بلاغت آپ کو عطا کی تھی, وہ ہر جگہ پہ حق کو بیان کرنے کے لیے ہمیں روح بعمل نظر آتی ہے. اور اس کا مسلسل ایک اظہار حضرت میثم تیمار کی شخصیت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اب وہ موقع ہے کہ جہاں فنا فی علی حضرت میثم بن یحییٰ بن تمار رضی اللہ تعالیٰ, حضرت میثم بن یحییٰ تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب ظاہر ہے ان کی شہادت کا موقع ہے, تو آئیے ذرا ان کی شہادت بیان کیجئے کہ وہ جو شہادت کا پورا نقشہ ہے وہ کیا تھا. جنید بھائی, قسام ازل نے اس شہادت کو پہلے ہی طے کیا ہوا تھا. جب مولا کائنات نے انہیں خریدا نا, تو آپ نے پوچھا کہ نام کیا ہے, تو انہوں نے کہا سالم. آپ نے کہا نہیں, وہ نام بتاؤ جو میرے آقا نے مجھے بتایا کہ تمہارا نام میثم ہے. تو ایک جملہ انہوں نے بولا اس موقع پہ, کہنے لگے صدق اللہ و رسولہ و صدقت یا امیر المؤمنین, کہ اللہ نے بھی سچ فرمایا, رسول اللہ نے بھی سچ فرمایا, اور امیر المؤمنین آپ بھی سچ فرما رہے ہیں. تو لہذا یہ ساری چیزیں تو پہلے سے طے ہیں نا. تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ تمہارا ذکر اکثر ہوتا ہے, اور پھر آپ نے خوشبو منگوا کر آپ کے چہرے پہ لگائی, خوشبو سے چہرے کو معطر کیا. تو آپ نے ایک جملہ بولا, کہنے لگے ایک وہ وقت آئے گا ام المومنین کہ میرے چہرے پہ خون لگے گا اور خضاب سارا خون کا لگ جائے گا, پھر اس وقت خوشبو نہیں ہوگی. تو انہوں نے پوچھا یہ تمہیں کس نے بتایا؟ کہنے لگے انبانی سیدی, یہ میرے سردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ تک یہ خبر پہنچائی ہے جو مولا کائنات کے ذریعے پہنچی. تو ایک جملہ حضرت ام سلمہ نے بولا, کہنے لگے وہ صرف تمہارے سردار نہیں ہیں, وہ سیدی و سید المسلمین, وہ تو سارے جہان کے سردار ہیں, وہ تو ہر ایک کے سید ہیں, ہر ایک کے مولا ہیں, ہر ایک کے آقا ہیں. تو آپ کی شہادت کی یہ ساری چیزیں جو پہلے سے طے تھیں, وہ وقت آنا تھا کہ جب آپ ابن زیاد کے دربار میں کھڑے تھے, جو تنولی صاحب قبلہ فرما رہے تھے, تو اس نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, پاؤں کاٹ دیے جائے. تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی عجیب بات نہیں, میں تو اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا, کیونکہ میرے آقا نے مجھے بتایا تھا کہ لَتُقْطَعَنَّ يَدَاكَ وَرِجْلَاكَ وَلِسَانُكَ, کہ تیرے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے, تیری زبان بھی کاٹی جائے گی, تیرے پاؤں بھی کاٹے جائیں گے. اور پھر وہ جو کناسہ محلے میں لگا وہ کھجور کا درخت ہے جس کے ساتھ آپ کی شہادت ہوگی, اس کی شاخوں کو بھی کاٹا جائے گا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں, پھر بھی وہ تنا قائم رہے گا جس کے ساتھ مجھے باندھ کر پھانسی دی جانی ہے, کیونکہ مجھے میرے آقا نے بتایا ہے اور جو آپ نے بتایا وہ سچ ہے اور میرا اس پہ یقین ہے. اس نے پھر سولی کا حکم دے دیا, آپ کو سولی پہ لٹکا دیا گیا. اور جب مولا کائنات نے ایک سوال ان سے پہلے کیا تھا نا کہ جب میری برات کے بارے میں ابن زیاد کہے گا تو تم کیا کرو گے, کہنے لگے واللہ لا ابرأ منک, اللہ کی عزت کی قسم میں آپ سے برات یا بیزاری کا اظہار نہیں کروں گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا میثم پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اذن یکون فی درجتی مائی یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہیں بھی وہی درجہ عطا فرمائے گا اور تم میرے ساتھ وہاں بھی میرے ساتھ ہوگا جس راہ تو میرے ساتھ ہے. جنید بھائی, یہ چھوٹی چھوٹی قربانیوں کے ذکر تو ہم پڑھتے رہتے ہیں, ذرا حب علی میں دیکھیے نا, پہلے ہاتھ کاٹ دیے گئے, یہ کوئی افسانہ نہیں ہے, یہ کوئی ناول کے الفاظ نہیں ہے, آپ کے پاؤں کاٹ دیے گئے اور آپ کو الٹا لٹکا دیا گیا. اور اس وقت بھی آپ نے آخری خطاب کرتے ہوئے کہا لوگو اگر آپ بھی سچ سننا چاہتے ہو تو ہاتھ پاؤں تو جاتے رہے, میری زبان ابھی بھی سلامت ہے. اور یہ زبان پہ جو لگام دی گئی وہ اسی وجہ سے, پھر عمر بن حریث تھا نا, جو آپ کا پڑوسی اس درخت کے ساتھ جس کا گھر تھا, اس نے جا کے ابن زیاد کو کہا کہ ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد, الٹا لٹکانے کے بعد, ظاہراً سولی پہ چڑھانے کے بعد وہ تو علی علی نہیں چھوڑ رہا, اب بھی وہ سچ ہی بیان کرتا جا رہا ہے. تو اس نے کہا اگر میں زبان کاٹوں گا تو پھر علی سچے ہو جائیں گے. کہا وہ تو کاٹنی پڑے گی وگرنہ سارا کوفہ تیرے خلاف ہو جائے گا. پھر حکم دیا جلاد کو, اس نے زبان بھی کاٹ دی, لیکن 3 دن بعد بھی آپ کا جو خون نتنوں سے اور منہ سے نکلتا تھا وہ تازہ خون تھا, بوسیدہ نہیں تھا, کوئی بدبو پیدا نہیں ہوئی. یہ حضرت مولا کائنات کی محبت کی وجہ سے رب کائنات نے شہادت کا یہ درجہ انہیں عطا فرمایا ہے. اور پھر یہ 20 ذی الحج کو آپ کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے اور 22 ذی الحج کو آپ کا آخری سانس نکلا ہے, یعنی 2 سے 3 دن اس کیفیت میں ہیں. یہ اگر ہم کیفیت سمجھ لیں تو سرور کائنات کا وہ فرمان برحق ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے نا وہ علی کی محبت میں ہے. ایمان بھی تب مکمل
مکمل ہوتا ہے دنیا کی کامیابی بھی ملتی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ملتی ہے۔ اب آخری جو ستم کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب وہ آپ کی شہادت ہو گئی نا تو دفنانے والا کوئی نہیں مل رہا تھا، وہ 7 ایسے تاجر جو کھجور فروش تھے انہوں نے رات کی تنہائی میں پھر آپ کا جسد تر اتارا اور آپ کو ایک چشمے کے پاس جا کے دفن کیا گیا۔ تو اس طرح آپ نے یہ شہادت کو جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ تم تینوں احباب کو جزائے جمیل عطا فرمائے اور اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کل بروز محشر ناظرین ہمارے لیے تمام سننے والوں کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ حضرت